آپ کی شہادت کا جو پس منظر ہے اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس تناظر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ فتنہ سبائیہ، ان کا جو فتنہ سبائیہ کا جو سرغنہ تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ اس نے فتنہ سبائیہ کا یہ بانی تھا، اسی کی وجہ سے چونکہ یہ اس کا نام سبا تھا، عبداللہ بن سبا، تو اس وجہ سے اس کو فتنہ سبائیہ کہتے ہیں۔ تو اس نے وہ تحریک چلائی اسلام کے خلاف تفرقہ پھیلانا، اسلام میں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، اور اس تحریک کے نتیجے میں جا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اب کیسے اس نے تحریک چلائی تھی؟ اب یہ اصل میں منافق تھا، یہودی تھا۔ جب یہودی تھا تو منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھے۔ اگر یہودی ہوتا فقط تو کلمہ تو نہ پڑھتا، تو یہودیوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دشمن ہے، کافروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دشمن ہے، اور اس سے بندہ محتاط رہتا ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اندر وہ دشمنی لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے خطرہ زیادہ کافر سے نہیں، زیادہ خطرہ منافق سے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اسی حالت میں اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤں یہودی بن کر تو اتنا زیادہ میری جو سازش ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگی، تو یہ منافقت کی شکل میں یعنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر شو کرنے لگا، تو اس نے پہلے آ کے مکہ میں پھر مدینے میں کوشش کی اب اس فتنے کو پروان چڑھانے کی کہ کسی طریقے شرارتوں سے، فتنہ بازیوں سے اس مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے، لیکن مدینہ پاک میں اسے کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ پھر اس نے مصر کا رخ کیا، مصر کے بعد پھر اس نے بصرہ اور کوفہ کا رخ کیا، مختلف جگہوں پر گیا اور وہاں جا کر کوشش کی کہ مسلمانوں میں کسی طریقے انتشار پیدا کیا جائے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کو ختم کیا جائے۔ اس نے مصر میں جا کے مصر والوں کو جو بات کی، کہنے لگا کہ کیونکہ وہاں پہ جو یہودی بستے تھے ان سے کہنے لگا کہ بتاؤ درجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ بڑے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے؟ درجہ کس کا زیادہ ہے؟ کیونکہ یہ یہودی تھا، تو جا کے جو مسلمان تھے مسلمانوں سے یہ سوال کیا اس نے کہ مصر کے مسلمانوں سے کہتا ہے بتاؤ درجہ محمد مصطفیٰ کا زیادہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے؟ تو سب مسلمانوں نے کہا کہ درجہ محمد مصطفیٰ ہمارے آقا کا زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا اگر درجہ ان کا زیادہ ہے تو پھر دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ موجود ہے روایات میں کہ وہ واپس آئیں گے اور واپس آ کے کافروں سے لڑیں گے اور دشمنوں کو قتل کریں گے۔ تو جو جن کا درجہ تھوڑا ہے، جو درجے میں زیادہ نہیں ہے، وہ تو واپس آئیں اور واپس آ کر لڑے، دشمنوں کو مارے، اور جن کا درجہ زیادہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ واپس نہ آئے اور دشمن تنتناتے پھریں۔ اس نے کہا پھر یہ کیسی بات ہے؟ تو اس پر بعض سادہ لو مسلمانوں کو اس نے پریشان کیا اور کچھ لوگ اس کے اس فتنے کا شکار ہو گئے، لیکن واقعی بات تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے اور ان سے بڑے درجے میں تو آقا ہے، تو آقا کیوں نہیں واپس آئے؟ تو یہ فتنہ پھیلایا۔ پھر اس نے دوسرا جو اس نے فتنہ وہاں پہ پھیلایا، اس نے کہا دیکھو ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جسے نبی وصیت کر کے جاتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصی ہیں حضرت علی شیر خدا۔ تو نبی کے بعد جو وصی ہوتا ہے خلافت کا حق اس کا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سبا نے کہا مصر کے لوگوں سے، تو کہنے لگا کہ اس وقت تو خلافت عثمان غنی کے پاس ہے، تو خلافت کا حق تو علی شیر خدا کا ہے، ان کو ملنی چاہیے۔ تو یہ دوسرا فتنہ ہے، اس نے یہ وہاں پہ یہ سازش یہ کی، تو کچھ لوگ اس سازش کا بھی حصہ بن گئے۔ تو جب کچھ لوگ تیار ہو گئے اس کی ان سازشوں کے نتیجے میں، اب حقیقت میں یہ مولا علی کی خلافت کا بھی کوئی خیر خواہ نہیں تھا،
مولا علی کے لیے بھی اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے انتشار پیدا کیا جائے، فتنہ پیدا کیا جائے مسلمانوں کے اندر۔ تو جب اس نے یہ دونوں باتیں کر لی تو اس کے بعد لوگوں نے اس کو کہا کہ اچھا بتاؤ پھر اب عثمان غنی کی جو خلافت ہے اس سے جان کیسے چھڑائے، طریقہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو مصر کے حاکم ہیں، بصرہ کے جو حاکم ہیں، جو کوفہ کے حاکم ہیں، تو آپ ان کے خلاف خط لکھو، امیر المومنین کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھو کہ یہ لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کا حکومت کا انداز طرز حکومت ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں یہ لوگ ہمیں قبول نہیں ہیں، ان کو بدل دیں۔ تو کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے لوگوں نے خط لکھنا شروع کر دیے اور کافی سارے خطوط عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مدینے میں پہنچ گئے۔ تو آپ نے جب خط پڑھے تو آپ نے اعلان جاری کیا کہ جب حج پہ جائیں گے تو حج پر جتنے بھی عمال ہیں، حکمران ہیں، بصرہ کے، کوفہ کے، مصر کے، وہ بھی آئے، اور یہ جو خط لکھنے والے لوگ ہیں یہ بھی سارے وہیں پہ آ جائیں، تو وہیں پہ ان کا فیصلہ کریں گے۔ جب حج کا موقع آیا تو آپ جب حج پہ پہنچے تو آپ نے جب حج سے فارغ ہوئے تو وہاں پہ اعلان فرمایا، عمال سارے کے سارے جمع ہو گئے، حکمران، اور فرمایا کہ جس نے خط لکھا تھا کہ یہ حکمران ظلم کر رہے ہیں ہم پہ، تو وہ لوگ بھی سامنے آئے، لیکن کوئی ایک بندہ بھی سامنے نہیں آیا۔ تو جب کوئی بندہ بھی سامنے نہیں آیا تو بات واضح ہوگی کہ یہ فتنہ تھا، سازش تھی جو بے نقاب ہو گئی ہے، عمال کی طرف سے کسی قسم کا کوئی کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ادراک ہو گیا کہ میرے خلاف سازشیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو آپ واپس مدینہ پہنچے تو آپ نے سارے عمال کو جمع کیا اور یہ جو سازشیں تھی اس کا جائزہ لیا گیا۔ فرمایا کہ ان کا کیا حل ہے؟ تو کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، جو سازشیں کرنے والے ہیں آپ ان کو سرعام قتل کر دیں۔ بعد نے کہا نہیں، اس طرح انتشار پیدا ہوگا، تو مختلف مشورے دیے گئے۔ تو جب یہ بات چیت ہو گئی تو اس کے بعد جب عبداللہ بن سبا نے دیکھا کہ یہ جو کوشش تھی سازش کی، اس نے فتنہ پپا کرنے کی، خط لکھے گئے، جب یہ کامیاب نہیں ہوئی، اس کے بعد اس نے ایک اور سازش کی۔ اس نے مصر سے 1000 لوگوں کو تیار کر کے بھیجا، جو الگ الگ قافلوں کے ساتھ اکٹھے نہیں نکلا۔ 1000 بندہ اکٹھا نکلتا، لوگ دیکھتے بھی کدھر جا رہے ہیں، تو اس نے ان کو سمجھایا کہ تم قافلوں کی شکل میں جاؤ، کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو، کہنا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، لیکن یہ حج پہ نہیں جا رہے تھے، یہ ڈائریکٹ انہوں نے مدینے پہنچنا تھا۔ قافلوں کی شکل میں کچھ مصر سے نکلے 1000 بندہ، اسی طرح اس نے یہ بصرہ سے بھیجا، اور 500 افراد کو اس نے کوفہ سے بھیجا، جو الگ الگ قافلوں کی شکل میں نکلے، اور راستے میں خاص جگہ پہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور پھر اکٹھے مل کر یہ مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور مدینہ سے تھوڑا سا پہلے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور جہاں 2500 بندہ بیٹھا ہو اکٹھا تو ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ جو مصر کے لوگ تھے وہ 1000 بندہ، تو یہ ان کو اس نے کہا کہ تم جاؤ مولا علی سے جا کے ملو اور ان سے کہو کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کیونکہ خلافت کا حق آپ کا ہے، ہم آپ کو خلیفہ برحق مانتے ہیں، عثمان غنی کی خلافت کو نہیں مانتے، آپ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ 1000 بندہ جو مصری تھے ان کو مولا علی کی طرف بھیجا، اور 1000 لوگوں کو جو بصرہ سے آئے تھے اس نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھیجا کہ تم جاؤ طلحہ کے پاس، ان سے جا کے کہو کہ ہم آپ کو خلیفہ برحق مانتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی جاتی ہے۔ پھر جو باقیہ 500 بندہ تھا جو کوفے سے آیا تھا ان کو اس نے حضرت زبیر بن عوام کی طرف بھیجا کہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ایک جماعت مولا علی کے پاس پہنچی اور جا کے اس خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فوراً انکار کر دیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ حضرت زبیر بن عوام نے بھی ان کو بھگا دیا، طلحہ نے بھی بھگا دیا، کسی نے بھی ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تینوں طرف سے تینوں شخصیات نے ہماری بات کو نہیں مانا، اس فتنے میں ہمارے اس فتنے کو آگے نہیں بڑھنے دیا، سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیا، تو انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ تو ان بلوائیوں نے
جو فتنہ سبائیہ کو پھیلا رہے تھے، پھر آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ چلو ایک اور کام کرتے ہیں۔ تو 1000 لوگ مولا علی شیر خدا علیہ السلام ان کی طرف جو گئے تھے، تو مولا علی شیر خدا سے جا کے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس بیعت کو قبول نہیں کرتے چلے ٹھیک ہے نہ کریں، لیکن ہمارا ایک کام کرا دیں۔ آپ نے فرمایا کون سا کام؟ کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ جو حاکم ہے اب وہ معزول کرا دیں اور ہمارا حاکم بدل دیں، تب بھی ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو آپ نے پہلے ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے خالی واپس جان، یا تو آپ کو ہم خلیفہ مانتے ہیں، آپ خلافت لے لیں، اگر آپ خلیفہ نہیں بننا چاہتے تو پھر اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں جو ہمارا حاکم ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن سعد، آپ اسے معزول کرا دیں، تو نیا حاکم مقرر کر دیں۔ تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور آپ نے جا کے یہ ساری صورتحال ان کو بتائی کہ اگر یہ حاکم نہ بدلا تو انہوں نے سازشیں کرتے رہنا ہے، چلو آپ ایسا کریں کہ عبداللہ بن سعد کو معزول کر دیں، کوئی نیا حاکم مقرر کر دیں، یہ بلوائی چلے جائیں گے واپس۔ تو آپ نے پھر مشورہ لیا مولا علی شیر خدا سے، باقی صحابہ کرام سے، کہ اگر میں معزول کر دوں تو ان کی جگہ پہ کس کو میں نیا حاکم مقرر کروں؟ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو وہاں کا حاکم بنا دیں، محمد بن ابی بکر کو۔ تو آپ نے ان کی اس بات کو، مشورے کو قبول کر لیا۔ تو حضرت محمد بن ابی بکر کے لیے آپ نے حکم جاری کر دیا کہ یہ آج سے جب یہ حکم نامہ پہنچے گا عبداللہ بن سعد کے پاس امیر المومنین کی طرف سے کہ ان کو معزول کر دیا گیا اور محمد بن ابی بکر کو نیا حاکم مصر مقرر کر دیا گیا، یہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ اور جب وہ لوگ یہ حکم نامہ لے کے جانے لگے تو ادھر مروان بن حکم کو خبر ہو گئی کہ عبداللہ بن سعد کو معزول کیا جا رہا ہے، اور عبداللہ بن سعد جو یہ مروان بن حکم کا رشتہ دار تھے، تو مروان کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ میرے رشتہ دار کو معزول کیا جائے اور کسی اور کو وہاں پہ کیا جائے۔ تو یہ کاتب تھا، لکھنے والا تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تو رشتہ دار بھی تھا، لیکن مروان بھی اور حکم بھی یہ دونوں باپ بیٹا بڑے شرارتی تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور حیات میں مدینے میں ان کو نہیں آنے دیا، باہر رکھا، اور پھر دور صدیقی میں بھی آپ نے اسی حکم کو قائم رکھا، آقا نے ان باپ بیٹے کو نہیں آنے دیا تھا، شرارتیں کرتے تھے، تو انہوں نے بھی ان کو مدینے میں نہیں آنے دیا تھا۔ اور دور فاروقی بھی سارے کا سارا اسی حکم کے مطابق گزرا، مروان اور حکم دونوں باپ بیٹے کو مدینے میں انہوں نے نہیں آنے دیا، لیکن جب دور عثمانی آیا تو آپ نے رشتے کی وجہ سے نرمی برتی، یہ مدینے میں واپس آ گئے، اور جب سے واپس ہے پھر فتنے شروع کر دی۔ یہ آپ کا کاتب بھی بنا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہ جعلی خط لکھا، مروان نے جعلی خط لکھ کر اس میں یہ لکھا کہ جب یہ بلوائی مصر میں پہنچے تو سب سے پہلے یہ جو محمد بن ابی بکر ہیں جن کا یہ حکم نامہ جاری کیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں اس نے لکھ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور ساتھ یہ جو بلوائی تھے 6-7 مین جو سرغنے تھے جنہوں نے مولا علی سے اور سارا یہ کام کروایا، تو ان کا بھی لکھ دیا، ان کو بھی اس میں 6-7 دفعہ انہیں بھی قتل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا، اور نیچے مروان نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مہر بھی لگا دی، اور قاصد بھی ان کا پرسنل جو تھا عثمان غنی اس کو روانہ کیا، اونٹنی بھی ان کی پرسنل روانہ کی، تاکہ آگے جا کے عبداللہ بن سعد کو پتہ چل جائے کہ یہ حکم نامہ امیر المومنین کا ہے، انہیں کوئی شک نہ ہو۔ اسے روانہ کیا اس نے راتوں رات، اور وہ قاصد راستے میں ہی تھا کہ وہ جو بلوائی تھے جو عثمان غنی کا حکم نامہ لے کے جا رہے تھے، معزولی کا حکم نامہ، تو انہوں نے راستے میں دیکھا ایک بندہ جا رہا ہے اونٹنی پر، انہوں نے روکا، کون ہو بھی، کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں قاصد ہوں امیر المومنین کا، اور میں حاکم مصر کے پاس جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ جو میں نے ایک پیغام پہنچانا ہے امیر المومنین کا۔ تو انہوں نے پوچھا تیرے پاس جو پیغام وہ لکھا ہوا ہے؟ تو قاصد نے کہا نہیں میرے پاس لکھا ہوا کوئی نہیں ہے،
تو انہوں نے تلاشی لی تو وہ پھر وہ خط ثابت نظر آ گیا. خط جب پڑھا تو نیچے مہر بھی لگی ہوئی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی, لیٹر پیڈ بھی وہی ہے جس پہ آپ لکھا کرتے ہیں, اور اونٹنی بھی آپ کی تھی, کاسٹ بھی آپ کا تھا. تو وہ تو سارے کے سارے غصے ہو گئے کہ ہمیں یہ حکم نامہ جاری کیا تھا انہوں نے کہ میں عبداللہ بن سعد کو معزول کر رہا ہوں اور فلاں کو مقرر کر رہا ہوں, اور اس حکم نامے میں ہمارے قتل کی بات لکھی ہوئی ہے. اور محمد بن ابی بکر کے بھی, ان کو بھی لے کے جا رہے تھے, ان کے بھی قتل کی بات لکھی ہوئی. وہ تو سارے کے سارے اس کافر کو لے کے واپس مدینے آ گئے اور مولا علی شیر خدا کے پاس پہلے آئے, کہنے لگے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا, لیکن یہ دیکھیں یہ سازش ہمارے خلاف ہو گئی ہے, ہمیں قتل کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کرا دیا ہے, یہ کیسی بات ہے. تو مولا کائنات یہ منظر دیکھ کے حیران ہوئے. آپ نے دیکھا کہ مہر وہی ہے جو عثمان غنی استعمال کرتے ہیں, اونٹنی بھی ان کی پرسنل اپنی ذاتی ہے اور قاصد بھی ان کا اپنا ہے. آپ وہ ساری چیزیں لے کے عثمان غنی کے پاس آ گئے اور آپ نے آ کے یہ ساری بات بتائی کہ یا امیر المومنین یہ سب کیا ہے. فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں عثمان غنی کہتے اے علی شیر خدا علیہ السلام, ٹھیک ہے یہ مہر بھی میری ہے, قاصد بھی میرا ہے, اونٹنی بھی میری ہے, لیکن اللہ کی قسم یہ خط میں نے نہیں لکھا. جب آپ اللہ کی قسم اٹھائی تو مولا علی نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتے, یہ شرارت کسی اور کی ہے. تو پھر اس لکھائی پہ غور کیا گیا, وہ لکھائی مروان کی تھی, سب اس لکھائی کو پہچانتے تھے, تو پتہ چل گیا کہ یہ سازش ساری کی ساری مروان کی ہے. تو ان بلوائیوں نے پھر مطالبہ کیا سیدنا عثمان غنی سے کہ آپ ایسا کریں کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیں, ہم اسے قتل کریں گے, اس نے ہمارے خلاف سازش کی ہے, ہمارے قتل کرنے کے بارے میں حکم نامہ اس نے جاری کیا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. آپ جانتے تھے اگر میں نے یہ ان کے حوالے کیا یہ قتل کر دیں گے. تو جب آپ نے ان کی بات نہیں مانی تو بلوائیوں نے سختی کی اور انہوں نے آ کے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور پھر جب آپ کی شہادت ہوئی تھی تو 20,000 بلوائی جو تھے وہ مدینے میں پھیل چکے تھے, 20,000 کی تعداد میں. یہ فتنہ کرنے والا, یہ فتنہ بڑھتا گیا اور انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا. اور یہ محاصرہ آپ کو پتہ ہے کم و بیش 40 دن یہ محاصرہ رہا. اور پھر جب آپ نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا, ان کی جو ڈیمانڈ تھی نہیں مانی, تو انہوں نے آپ کے پانی بند کر دیا, پانی بھیجنا, گھر میں نہ پانی آ رہا نہ کھانا جا رہا ہے. تو جب پیاس کی شدت ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے میں کون ہوں جس پہ تم نے پانی بند کیا ہے. جب مدینے میں اہل ایمان آئے تھے اور پینے کے لیے پانی کھارا تھا, میں وہی عثمان ہوں جس نے کنواں خرید کر میٹھے پانی کا مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. آج تم اسی عثمان پر پانی بند کر رہے. پھر آپ پر مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھنا, اس میں بھی پابندی تھی, گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا. فرمایا کہ آج مجھ پر پابندی ہے مسجد نبوی میں جانے کی. میں وہی عثمان ہوں جب مسجد نبوی کا احاطہ کم تھا اور میں نے ارد گرد کی گھر خرید کر, زمین خرید کر مسجد نبوی کا احاطہ بڑھایا تھا. آج اسی عثمان پر مسجد نبوی میں جانے پہ پابندی لگا دی گئی. لیکن بلوائیوں نے آپ کی کسی بات کو نہیں مانا. تو جب مولا علی شیر خدا کو اس بات کا علم ہوا کہ پانی بند کیا گیا ہے تو آپ نے 3 پانی کی مشکیزیں بھرے تاکہ جاؤں اور جا کے امیر المومنین تک پانی پہنچاؤں. رات کے آخری حصے میں آپ تشریف لائے, 3 مشکیزیں پانی کے اٹھائے ہوئے ہیں. آپ جب آئے قریب پہنچے تو بلوائیوں نے روکا. آپ نے انہیں سمجھایا کہ یہ کام تو کافر بھی نہیں کرتے کہ پانی کسی پہ بند کر دیں, یہ تم کیا کر رہے ہو. انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور برچھے مار کے وہ جو مشکیزیں تھے ان کو برچھے مار کے وہ پانی خالی کر دیا. تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام واپس تشریف لائے. تو پھر ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک خچر پہ سوار ہو کر پانی کا ایک مشکیزہ لے کے آئے کہ مولا کائنات واپس آ گئے. تو آپ نے سوچا شاید میرا یہ حیا کر لے, میں ام المومنین ہوں. تو جب آپ تشریف لائیں تو انہوں نے آپ کو روکا, کیوں جا رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ بنی امیہ کے بطور امانت جو اموال
وہ تو عثمان غنی کے پاس رہ گئے ہیں. تو کہتی ہے میں ان کے متعلق گفتگو کرنے آئی ہوں تاکہ یہ جو اموال مال ہے یہ یتیموں اور بیواؤں تک پہنچایا جا سکے. تو میں ان سے ان اموال کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنے آئی ہوں. لیکن انہوں نے آپ کی بات کو بھی نہیں مانا، اور جو خچر جس پہ آپ بیٹھی تھی تو انہوں نے خچر پہ وار کیا، خچر بھاگا اور آپ بڑی مشکل سے وہاں سے واپس تشریف لائیں. تو اہل ایمان نے دیکھا، شہر مدینہ کے بسنے والوں نے دیکھا کہ اب تو امہات المومنین میں ان کی عزت بھی یا محفوظ نہیں، ان کی بھی بے ادبی کی جا رہی ہے. تو صحابہ کرام عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور جا کے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان بلوائیوں کو قتل کریں، نکالیں یہاں سے مدینہ سے. عثمان غنی نے فرمایا اگر میں نے انہیں قتل کرنا ہوتا تو میں ارد گرد سے فوجیں منگوا لیتا، لیکن میں اپنی وجہ سے مدینے کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا، مدینے میں خون خرابہ نہیں کرانا چاہتا. یہ وجہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان پہ حملہ نہیں کراتے تھے. تو آپ نے یہ فرما کے صحابہ کرام کو واپس بھیج دیا. پھر مزید گھیرا تنگ کیا گیا آپ پر. تو پھر بلوائی جو تھے وہ آپ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھرپور تیاری کی انہوں نے. اس اثناء میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام پھر آپ نے دونوں شہزادوں کو تلواریں دے کے بھیجا کہ جاؤ اور تم جا کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کے در پہ جا کے پہرا دو. اب حسنین کریمین وہ آئے ہوئے ہیں اس دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر، تو وہ آ کے پہرا دے رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کا. اب یہ تعلق ہے اہل بیت اطہار کا صحابہ کرام کے ساتھ. پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، حضرت زبیر بن عوام نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا تم بھی جاؤ اور جا کے عثمان غنی کا پہرا دو. دروازے پہ کھڑے ہو گئے. جب بلوائی قریب آئے دیکھا تو حسنین کریمین کھڑے ہوئے ہیں. تو واپس آگے نہیں بڑھے بلوائی. انہوں نے کہا اگر ان پر حملہ کیا تو سارا قبیلہ قریش اور بنو ہاشم یہ سارا کا سارا ہمارے خلاف ہو جائے گا، پھر ہماری سازش کامیاب نہیں ہو پائے گی. تو انہوں نے پھر کوشش کی کہ بجائے دروازے کے داخل ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم باقی جو مختلف جو راستے تھے گھر میں داخل ہونے کے انہوں نے وہاں سے کوشش کی. تو کیا کیا انہوں نے، بلوائیوں نے جو ارد گرد گھر تھے وہاں سے داخل ہونے کے لیے پلان بنایا. اور 40واں جو دن تھا وہ آنے کو تھا، تو رات کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دونوں صحابہ میرے آقا کے ساتھ ہیں. اور آقا تشریف لائے، فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے. جی آقا پیاس لگی ہے. فرمایا کہ اے عثمان تم نے پیاس کی حالت میں وقت گزارا، روزے سے رہے ہو، روزے سے. جب پانی بند کیا تو آپ روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا آپ نے. تو آقا فرماتے اے عثمان آج 40واں دن ہے، تو آج کا روزہ تیرا ہمارے پاس افطار ہو جائے گا. آج کا روزے آج کی افطاری تیری ہمارے پاس ہے. اور وہی دن تھا جس دن آپ کو شہید کیا گیا. آپ کو یقین ہو گیا کہ اب شہادت میرا مقدر بن چکی ہے. تو جو بلوائی تھے پھر وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے. 3 لوگ آپ کے گھر میں داخل ہوئے. پہلے جو 3 بندے آئے آپ کے گھر میں، ان میں جو ایک شخص جس نے آ کے آپ پہ پہلا حملہ کرنا چاہا، باغیوں میں سے جو شخص پہلا آیا بلوائیوں میں سے، اس شخص نے آپ سے آ کے کہا کہ آپ خلافت کے دستبردار ہو جائے تو میں آپ پہ حملہ نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے دور رہو، چونکہ میرے آقا نے مجھے فرمایا تھا کہ اے عثمان تمہیں جو خرقہ خلافت پہنایا جائے گا، منافق چاہیں گے کہ آپ اسے اتار دیں، لیکن آپ نے اس قمیض کو نہیں اتارنا، بلکہ میں اپنے محبوب کے اس حکم پہ قائم ہوں. اور میں وہ عثمان ہوں کہ جس کا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ جب سے لگا دائیں ہاتھ، تو اس نے کبھی اس دائیں ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا،
میں وہ عثمان ہوں. تو جب آپ نے یہ 2-3 باتیں کی تو وہ بندہ پیچھے ہٹ گیا, اسے جرأت نہیں ہوئی آپ پہ حملہ کرنے کی. پھر وہ لوگ جو پہلا حملہ کرنے آئے تھے واپس چلے گئے. پھر ایک اور بندہ آیا, قبیلہ بنی لیس کا شخص تھا, وہ گھر میں داخل ہوا اور آپ کے پاس پہنچا. تو آپ نے اس سے نام پوچھا, کون ہو؟ اس نے جواب دیا, میں قبیلہ بنی لیس سے ہوں. عثمان غنی نے فرمایا کہ تو مجھے مت قتل کر, کیونکہ آقا نے تیرے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تجھے عثمان کے خون میں ہاتھ رگڑنے سے بچائے. کہ آقا نے تیرے لیے دعا کی تھی, تو کیوں اپنے ہاتھ میرے خون رکھنا چاہتا ہے؟ اسے وہ دعا یاد آ گئی, وہ شرم ساری میں واپس چلا گیا, تو اس نے بھی قتل نہیں کیا آپ کو. پھر ایک تیسرا شخص آیا, قریش سے تھا, اس نے آ کے آپ کو قتل کرنا چاہا. تو آپ نے فرمایا خبردار مجھے قتل مت کر. اس نے کہا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آقا نے فلاں روز تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی کہ اور یہ مجھے قتل کرنا تجھے اس مغفرت سے دور کر دے گا. تو اسے وہ دعا آقا کی یاد آ گئی, وہ شخص بھی پھر پیچھے ہٹ گیا. یعنی 2-3 بار لوگ گئے لیکن آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکا. جب آپ نے ان سے بات چیت کی تو وہ خالی واپس آئے. اس کے بعد جب بلوائیوں نے دیکھا کہ جو بھی جا رہا ہے واپس آ رہا ہے, پھر وہ جو منافق لوگ تھے وہ آگے بڑھے. انہوں نے آگے بڑھ کے جا کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے. غاف کی ایک بلوائی کا نام تھا, اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار تھا. اس نے آ کے زور سے عثمان غنی کے سر پہ مارا, آپ کے سر سے خون نکلا. اور آپ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو آپ کے خون کے جو چھینٹے تھے وہ قرآن پہ پڑھے اس آیت کے اوپر. اس بندے نے پہلا بار کیا. پھر اس منافق کے ساتھ بلوائی کے ساتھ ایک اور بندہ تھا جس کا نام ہے سودان بن حمران. اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, اس نے آگے تلوار کا وار کیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ آگے کیا تلوار کا وار روکنے کے لیے, آپ کا دائیں ہاتھ کٹ گیا. تو آپ نے فرمایا بدبخت, جس ہاتھ کو تو نے کاٹا ہے یہ وہ ہاتھ تھا جو وہی لکھا کرتا تھا, یہ وہ ہاتھ تھا جس دن سے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ لگا تھا. میں نے اس دن سے یہ ہاتھ اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا تھا, آج تو نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے. اس بدبخت نے آپ کا ہاتھ کاٹا. پھر ایک اور جو بلوائی تھا ان کے ساتھ جو آیا ہوا تھا, اس نے پھر آگے بڑھ کے آپ کی پیشانی پر جو برچھی کی نوک سے 3 زخم دیے. پھر 3 بار اس نے آپ کی چھاتی پر کیے, تو جس سے آپ کی شہادت ہوئی. تو آپ کو شہید کر دیے گا ظلماً, آپ شہید ہوئے, پیاس کی حالت میں, روزے کی حالت میں شہید ہوئے. اور پھر جب آپ کا جنازے کا وقت آیا تو 3 دن تک روایات میں آتا ہے بلوائیوں نے آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا. پھر 3 دن کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت تھا, اس وقت آپ کا جنازے کو اٹھایا گیا اور حضرت مطعم جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا. تو اس طرح یہ آپ کی شہادت ہوئی 35 ہجری کو اور 18 ذی الحج. تو اس میں جو